جیسا کہ سیمینار کا عنوان ہے اتحاد، صوفیہ اور اتحاد۔ اتحاد نفی ہے اختلاف کی، انتشار کی، افتراق کی۔ یہ ایک لفظ میں میرے خیال سے یہ تین امراض، حالانکہ یہ ہر صورت میں اختلاف مرض نہیں ہے، اختلاف اور انتشار بہرحال ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ صوفیہ ایمان کے اس درجے کو جو سب سے بلند درجہ ہے، اس کی محنت کو، اپنا فن، اپنا علم، اپنے دائرہ کار، اپنا دائرہ کار کیا کار سمجھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خوف اور لالچ دونوں سے بلند کر دینا آدمی کو، خوف اور لالچ دونوں سے بلند کر کے قانون، شریعت، دین کے حصول کی، ایمان کے اس درجے پر آدمی کو فائز کرنا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی، جو ہم جس خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اس خانقاہ کے بانی اور پھر ان کے خلفاء کے تذکرے پر ہے، اور مجھ سے کہا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس سلسلہ یا اس تحریک کے بانی کا مختصر تعارف پیش کروں۔ اصل اسی سلسلے میں نے ایک نوٹ لکھا تھا، یہ بھی اچھا خاصا ہے، لیکن میں چیدہ چند باتیں عرض کروں گا کہ یہ جو ہے خوف اور لالچ دونوں سے بلند ہو کر کے دین کا کام کرنا یا اقامت دین کا کام کرنا، وہ کیا ہے اور اس کی مثال کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو میری معروضات سے جوڑ کر پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ سمجھ سکیں گے اس کتاب کو۔ پیر روشن یا پیر روشن، وہ پشتو کے لوگ پیر روشن کہتے ہیں، اور اس سلسلہ کو، جو جس سلسلے کے خلیفہ اور شیخ اور شیخ المشائخ حضرت قطب الاقطاب شاہ ارزاں یا ارزانی خیشگی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے پیر نے ایک تحریک برپا کی تھی، اور وہ تحریک شروع ہی ہوتی ہے خوف اور لالچ، دنیا سے محبت اور خوف دونوں کی، لالچ اور خوف دونوں کی نفی سے۔ پیر روشن بایزید بن انصاری 1525 میں جالندھر کے قاضی عبداللہ انصاری کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ قاضیوں کا خاندان تھا جو حضرت ابو النجیب عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کی نسل میں تھے۔ یہ حضرات بادشاہ اکبر کے دین الہی کے خلاف جہاد کے دوران ننگرہار کے جنگ کے بعد ان کو تربیلا کے مقام پر مغلوں کے حلیف یوسف زئی لشکر کے ہاتھوں 1585 میں شہادت نصیب ہوئی، وہ شہید کیے گئے تھے۔
وہ ایک پشتو صوفی شاعر اور انقلابی مجاہد تھے جنہوں نے موجودہ ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کے ایک بہت بڑے علاقے میں سماجی و سیاسی اصلاح کی تحریک منظم کی، جو تاریخ میں افغانستان کی تاریخ میں کسانوں کی تحریک کے طور پر مانی جاتی ہے۔ ابھی ذکر آ رہا تھا کہ ہم گاؤں میں کیوں نہیں جاتے، غریبوں کے درمیان کیوں نہیں جاتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس زمانے کا قاضی اور قاضی ہونے والا قاضی اپنے خاندان، اپنی عمارت، اپنی جاگیر کو چھوڑ کر گاؤں میں چلا گیا کسانوں کے درمیان۔ جو تاریخ میں کسان تحریک یا روشانی تحریک کے طور پر یاد کی جاتی ہے، یہ پیر روشانی تھے جن کی قیادت میں افغان قبائل نے مغل بادشاہ اکبر کے دین الہی کے خلاف جہاد کیا، ان کی فوجوں کو بار بار شکست دی، اور ان کی موت کے بعد بھی کوئی 100 سال تک وزیرستان، قرم، تیرا، لویا پکتیا، لویا قندھار، کاسی اور ننگر ہار میں مغلوں کے خلاف جنگیں جاری رکھی۔ یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں باضابطہ مارکے برپا ہوئے اور جنگیں ہوئی۔ پیر روشان نے زیادہ پشتو میں لکھا ہے، لیکن فارسی، عربی اور ہندوستانی زبانوں میں بھی بہت کچھ لکھے، اور وہ ارموری زبان بولتے تھے جو جنوبی وزیرستان کی مقامی زبان تھی۔ وہ روشانی تحریک کے بانی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اس تحریک کے متاثرین کی تعداد خطہ پشتونستان میں زیادہ تھی۔ اس تحریک نے پشتو کے کئی شعراء، ادبا اور مصنفین پیدا کیے۔ پیر روشن نے عربی سے پشتو حروف تہجی جاری کیا، یعنی وہ پشتو زبان کے ادیب ہی نہیں ہیں، شاعر ہی نہیں ہیں، اس زبان کے باضابطہ موجد ہیں، یعنی اس کے کئی حروف تہجی انہی کے بنائے ہوئے ہیں، جن میں 13 نئے حروف ان کی تخلیق ہیں۔ کچھ ضروری تبدیلی کے ساتھ انہی حروف تہجی کی جدید شکل پشتو میں اب بھی رائج و مستعمل ہے۔ خیر البیان اور عریان الغیب ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ عریان الغیب کچھ 5-7 سال قبل ڈاکٹر عبدالخالق رشید صاحب نے اس کا ایک بڑا، وہ کتاب تو دریافت شدہ پہلے تھی، لیکن اس کا بڑا مستند ایک نسخہ لکھنؤ کی ایک لائبریری سے دریافت کیا، اور اس کو مدون کر کے اسے شائع کیا ہے۔ ہند افغانستان جو سوسائٹی ہے دلی میں، اس نے انٹرنیشنل سوسائٹی اس نے اسے شائع کیا۔ عریان الغیب مشہور کتاب، اس کا ایک نسخہ ان کے کرم سے، ان کی محبت سے مجھے بھی دستیاب ہے۔ پیر روشان نے اکبر کے دین الہی کے خلاف جہاد کرنے کے لیے پشتونوں کا لشکر منظم کیا۔ مغلوں کے درباری تاریخ نویسوں نے اسی لیے ان کو پیر تاریخ بھی لکھا ہے کتابوں میں۔ اسی طرح ان پر دعوی نبوت اور دعوی مہدیت کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے۔ اکبر نے پشتونوں کے زیادہ بڑے طبقے پر پیر روشان کی مضبوط گرفت کے باعث اس جدوجہد میں پیر بابا بونیر، سید علی ترمذی نام تھا ان کا، اور اخوند درویزہ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پیر روشان کے ماننے والوں کو سزائے موت دی اور ان کو قتل کرائے۔ مغلوں کے یوسف زئی حلیفوں کے ایک لشکر نے ان کو اور ان کے بیٹوں کو اچانک حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس حملے میں صرف ان کا چھوٹا بیٹا پیر جلال زندہ بچ گیا تھا، جس نے بعد میں اپنے سلسلہ کی اور اپنے رضاکاروں کی، اپنے مجاہدین کی قیادت سنبھالی۔ پیر روشان کی شہادت کے بعد کوئی 100 سال تک جن جگہوں کا ذکر کیا، ان علاقوں میں مغلوں کے خلاف جنگیں جاری رکھی۔ بایزید انصاری جلندھر میں 1525 میں پیدا ہوئے، جیسا کہ ذکر آیا۔ ان کے والد عبداللہ انصاری جلندھر کے قاضی تھے۔ بابر کے ہاتھوں پٹھانوں کی حکومت کے زوال اور پانی پت کی جنگ میں سلطان ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد
غالباً 1526 میں یہ خاندان یہاں سے واپس اپنے وطن وزیرستان کے کانی گرم میں جا بسا تھا۔ بایزید اس وقت بعض روایت کے مطابق 1.5 سال کے تھے، یعنی پیر روشن یا پیر روشان جن کو کہتے ہیں، یا پشتو کے بعض علاقوں میں روخان کہتے ہیں۔ تو وہ اس وقت بعض روایت کے مطابق 1.5 سال کے رہے ہوں گے، اور بعض روایت کے مطابق ان کی عمر 6 سال تھی۔ ہوش سنبھالا تو خطہ میں رائج بہت سے رسوم و رواج نے ان کو بے چین کر دیا۔ وہ ان مراعات کے خلاف تھے جو ان کے خاندان کو یہاں مذہبی علماء و پیشوا ہونے کی حیثیت سے حاصل تھے۔ جو جاگیریں اور یہ چیزیں اس کے خلاف تھے۔ ارادے کے پکے بے باک اور ضدی مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک بہت ہی تلخ مناظرہ ہوا ان کا کہ یہ جو مراعات حاصل ہیں رعایا میں اور قاضیوں میں، جو فرق ہے یہ فرق کیوں ہے، یہ مراعات کیوں ہے، اور دوسری اور مباحث پر ان کی بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کی رائے یہ اس سلسلے میں بھی بہت سخت تھی کہ یہ جو تعلیم میں مرد عورت کا، آپ تصور کریں آج کی ترقی یافتہ دنیا اور روشن خیال دنیا میں پیر روشن نے اس وقت، یعنی اکبر ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، بابر نے ہندوستان میں قدم رکھ دیا تھا، اور ہمایوں کا زمانہ آ گیا ہوگا جب وہ جوان رہے ہوں گے۔ اس وقت انہیں اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ جتنی تعلیم لڑکوں کو دی جاتی ہے اتنی ہی تعلیم لڑکیوں کو بھی کیوں نہیں دی جاتی ہے، مرد اور عورت میں یہ تفریق کیوں ہے۔ انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ مہمند کے قبائل کے لوگوں نے ان کے پیغام اور ان کے فلسفہ کو قبول کیا، وہ نکل گئے مہمند کے علاقے میں۔ اس کے بعد وہ پشاور آئے، جہاں خلیل زئی اور محمد زئی قبائل میں اپنی تعلیمات کو پھیلایا۔ لیکن جب بایزید اور ان کے ماننے والوں نے یوسف زئی قبائل میں اپنی تحریک شروع کی تو بونیر کے پیر بابا سید علی ترمذی اور ان کے ماننے والے قدامت پسندوں کے ساتھ، ابھی ذکر آیا خانقاہیں بھی لڑتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ بابا کو خوف ہوا کہ یہ تو ہماری کھیتی چڑھ جائے گا، تو بابا ایسے ہی خلاف تھے۔ پھر مغلوں نے، جب مغلوں سے ان کا جہاد ہوا ہے، وہاں کے کسانوں اور غریبوں نے جب مغلوں کو وہ لگان دینا بند کر دیا تھا، اور مغلوں کے جو قافلے ہوتے تھے اسے وہاں کسان لوٹ دیتے تھے، اور یہ سب ساری کاروائیاں کیا کہ ان کافروں کو ہم نہ لگان دیں گے نہ ان کی اطاعت کریں گے، تو ظاہر ہے کہ بابا بنیری ان کے کام آئے مغلوں کے، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے لڑائی لڑی۔ لیکن بایزید اور ان کے ماننے والوں کو مغل حکومت کے خلاف پہلی پشتو بیداری، یہ جو تحریک تھی ان کی، اس کو پہلی پشتو بیداری یعنی پہلی نشست ثانیہ کا نام تاریخ میں دیا جاتا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر نے جب دین الہی کا دعویٰ کیا تو بایزید نے کھلی بغاوت کا پرچم بلند کیا۔ انہوں نے مغل افواج کے خلاف متعدد جھڑپوں اور جنگوں میں اپنی فوج کی قیادت کی اور فاتح رہے۔ مغل سپہ سالار محسن خان کے ساتھ ان کی ایسی آخری بڑی جنگ ننگرہار میں ہوئی تھی، یہ 1581 میں ہوئی تھی، جس میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، یعنی مغلوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر روشان بایزید انصاری کو مغلوں کے یوسف زئی حلیفوں کے ایک لشکر نے دھوکے سے اچانک حملہ کر کے کابل کے علاقے میں ٹوپی کے مقام پر شدید زخمی کر دیا تھا، اور بعد میں وہ ترویلا کے مقام پر شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ واقعہ 1585 میں پیش آیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے جانشینوں نے 100 سال تک جنگ لڑی اور مغلوں کے سپہسالاروں کو بڑی شرمناک شکستوں سے دوچار کیا، جن میں مان سنگھ، زین خان کوکلتاش، فیضی اور بربل، راجہ مہیش داس جسے کہتے ہیں بربل، آپ کے علم میں شاید نہ ہو اور تاریخ میں بھی نہیں کہ بربل کی قبر کہاں ہے یا وہ کہاں جلایا گیا، اگر جلایا گیا تو دراصل وادی سوات میں روشانیوں نے اور وہاں کے پٹھانوں اور مغلوں نے اسے گھیر کے اس کی 20,000 فوج کے ساتھ اسے لاپتہ کر دیا، تو اس کی کوئی آخری آرامگاہ یا کوئی ایسی جگہ یا مقبرہ
اور بہت زمانے تک تو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کہاں لاپتہ ہو گئی 20,000 شامل ہیں، جو اپنے 8,000 سپاہیوں کے ساتھ وادی 8,000 میں 20,000 کہہ دیا 8,000 سپاہی، باقی مرزا کوکل تاش کی فوج بھی تھی تو وہ پہلے 20,000 فوج تھی تو وہ شکست کھا چکی تھی، 8,000 سپاہیوں کے ساتھ وادی سوات میں مارا گیا۔ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے کے یوسف زئی قبائل کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اکبر نے بھاری افواج بھیجی تھی، لیکن مغلوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے 1586 میں اپنے اٹک کے نئے قلعے سے اس بغاوت کو، کسانوں کی اس تحریک اور بیداری کو جو دین الہی کے خلاف تھی، اس کو کچلنے کے لیے انہوں نے اٹک میں اکبر نے قلعہ بنایا اور وہاں مرزا عزیز کو کلتاس کو متعین کیا تھا۔ سپہ سالار زرین خان کو کوکلتاش کو ایک تازہ دم فوج کی کوبک بھیجی جس کی کمان بیربل سنبھال رہا تھا۔ بیربل اور اس کے فوج باغیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ایک تنگ راستے سے وادی سوات میں داخل ہو گئی، جہاں افغان پوری تیاری کے ساتھ پہاڑوں میں مورچے سنبھالے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ نتیجے میں ایک بہت بڑی شکست اور بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بیربل اور اس کے 8,000 سپاہی سب مار گئے۔ پیر روشان کی شہادت کے وقت ان کے بیٹے جلال کی عمر صرف 14 سال تھی اور ان کے بیٹوں میں صرف یہی زندہ رہ گئے۔ بعض روایت میں آیا کہ وہ دریائے سندھ میں کود گئے تھے زخمی حالت میں اور پھر دوسری طرف نکل گئے۔ بعد میں پیر جلال خان کے نام سے انہوں نے جہاد کی کمان سنبھالی اور بڑی کامیابی سے مغلوں کا مقابلہ کیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ جلال آباد، ان کو پیر جلالہ بھی کہتے ہیں، جلال آباد جو ہے وہ انہی کا آباد کیا ہوا، روشانیوں کا آباد کیا ہوا شہر ہے۔ میدان جنگ میں ان کی شہادت کے بعد ان کے بھانجے احداد خان نے قیادت سنبھالی۔ جلال خان کی شہادت کے بعد روشانیوں کا صفایا کرنے کی مہم جہانگیر نے بھی جاری رکھی اور 1619 یا 20 میں مہابت خان نے تیرہ میں 300 دولت زئی اور اورک زئیوں کا قتل عام کیا۔ دوسری طرف سے یعنی یہ عام لوگوں کا بھی، بستیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ دوسری طرف سے براہ کوہٹ ایک اور زیادہ بڑی فوج کے ساتھ غیرت خان کو خطہ تیرہ میں روشانیوں کا صفایا کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن مغل فوج کو پشپا کر دیا گیا۔ کوئی 6 سال بعد مظفر خان نے احداد خان کے خلاف چڑھائی کی۔ مہینوں جاری رہنے والی خونریز جنگوں کے بعد احداد خان کو شہید کر دیا گیا۔ 1627 میں جہانگیر کے موت کے بعد پشتون علاقوں میں ایک عام بغاوت پھوٹ پڑی۔ احداد خان کا بیٹا عبد القادر انتقام لینے کے لیے تیرہ واپس آیا۔ اس کی کمان میں روشانیوں نے مظفر خان کی فوج کو شکست دے کر پشاور سے کابل تک کے علاقے خالی کرا دیے اور مظفر خان مارا گیا۔ شاہجہاں کے دور تک ہی نہیں، ایسا نہیں تھا کہ بادشاہ اکبر کے پوتے اور پیر بایزید کے پوتے میں رشاکشی جاری تھی۔ بایزید کی اولادوں نے جالندھر میں زمینیں خریدی، یہاں بستی دانشمندان، بستی شیخ درویش اور بعد میں بستی بابا خیل بسائیں۔ یہ بستیاں ان کے نشانات اور وہ فصیل اب بھی ہے۔ بابا خیل شاخ کے لوگوں نے فصیل بند دیہاتوں کی تعمیر کرائی، جہاں سے وہ اپنے اطراف کے سکھوں سے 20ویں صدی کے اوائل تک لوہا لیتے رہے۔ بایزید پیر روشان اپنے مضبوط صوفیانہ افکار کے ساتھ ساتھ ایک خاص فلسفیانہ سوچ کے لیے جانے جاتے ہیں، مگر بلحاظ زمانہ شدت پسند اور اپنے خطہ و معمول کے لیے غیر معمولی تھے۔ وہ پیر روشان کہلاتے ہیں، جس کے معنی ہے روشن یا چمکدار شے۔ انہوں نے روشانی تحریک کھڑی کی، جس کے نصب العین میں مرکزی مقام انسانی مساوات کو، بالخصوص مرد و عورت میں برابری کو حاصل تھا۔ انہوں نے اس بات کی وکالت کی کہ مذہبی اور سیاسی رہنما پیدائش کی بنا پر نہیں بلکہ صلاحیتوں کی بنا پر، تقویٰ کی بنا پر منتخب کیے جانے چاہیے، اور عورتیں بھی اسی سلوک اور اتنی ہی تعلیم کا حق رکھتی ہیں جو سلوک مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے مستشرقین ان کو ایک ایسے فرقہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ روحیں جگہ بدل لیتی ہیں اور افراد خدا کا مظہر اور اس کے نمائندے ہیں۔ سازش کی تھیوری ان کو بابر
باوریہ گروہ سے جوڑتی ہے یہ سب، جو چونکہ اس زمانے میں اکبر کے زمانے میں یہ جو شمالی ہندوستان کا خطہ تھا وہاں باغیوں کا ایک گروہ باوریہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بھی باوریہ ہی ہیں، افغانستان کے باوریہ ہیں۔ دراصل دین الہی اور اکبر کی سخت مخالفت کی وجہ سے مغلیہ دربار کے مورخین نے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا اور ان کی کردار کشی بڑے پیمانے پہ کی گئی ہے، جو تاریخ کے کتاب موجود ہے۔ تھوڑی لسانی خدمات کے تعلق سے تھوڑی تفصیل ہے جو چھوڑتا ہوں۔ آخری چند جملے۔ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے زمانے میں سینٹ پیٹرز برگ یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز کو روشانی موومنٹ کے مطالعے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ پوری انٹرنیشنل برادری نے ذمہ داری دی تھی تاکہ اس کو سمجھا جا سکے کہ یہ لوگ جو اکبر سے بھی لڑتے تھے آج تک وہ لڑتے ہیں اور کسی کے قابو میں نہیں آتے، یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا تعلیم ہے اور ان کا روشانیوں کا کیا گویا فکری حسب و نسب ہے، وہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی ذمہ داری دی گئی تھی یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز کو۔ سوویت یونین کے لیے وزیرستان قابل توجہ اس لیے تھا کہ اس کے خلاف سب سے مضبوط لڑاکے یہیں کے تھے۔ امین اللہ خان گنڈا پور نے اپنی کتاب تاریخ زمین گومال 2008 میں لکھی تھی، اس میں روشانی تحریک پر ایک پورا باب ہے۔ 2002 کے بعد ایک بار پھر مغربی اسکالر اس تحریک کو سمجھنے کے لیے یہاں بھیجے گئے۔ ڈاکٹر سرگی اینڈریو اقوام متحدہ کے اسائنمنٹ پر آئے تھے افغانستان، اور انہوں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون ہے، ایسے عجیب لوگ جو جسے نہ خوف دباؤ میں لاتا ہے نہ لالچ کسی طرح کے دباؤ میں لاتا ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا، اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی انسٹیٹیوٹ، اس نے اس موومنٹ پر تحقیق کر کے کتاب لکھنے کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ اس کتاب کے کئی ایڈیشن آ چکے ہیں، جبکہ اس کی فروخت پر 2011 میں پابندی لگا دی گئی، یعنی جو کتاب انہوں نے خود ہی پیسے دے کے وہ کیے تھے، لکھوائی تھی، وہ لگا کہ اب تو اور زیادہ جانیں گے تو اور اس موومنٹ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور اسی پس منظر میں نے لکھا تھا کہ خوف اور لالچ سے بلند کر دینے کی